کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین السلام علیکم۔ میں پارٹ 6 کے ساتھ حاضر ہوں۔ کتاب زندگانی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مطالعہ ہمارا جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 69 پر پہنچ چکے تھے اور 68 تک ہم نے مکمل کر لیا اور اب 69 کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہاں موضوع ہے اشعار شافی شان اہل بیت میں۔ تو یہاں یہ ہے کہ سوائق محرقہ میں ابن حجر نے اور اشرف الموید میں نبہانی نے ان دو شعروں کو محمد بن ادریس امام شافعی سے نقل کیا ہے، اور شعر جو ہیں وہ تو اس میں عربی میں ہی ہیں۔ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ میں فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم الاجر انکم من لم یصل علیکم لصلوات اللہ۔ اور ترجمہ ہے اس کا کہ اے اہل بیت علیہ السلام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدا بند عالم نے اپنی نازل کردہ کتاب قرآن مجید میں تمہاری محبت کو واجب کیا ہے۔ تمہاری عظمت و شان و بزرگی کے لیے یہ کافی ہے کہ جو شخص تشہد نماز میں پیغمبر اسلام کے ساتھ تمہارا نام لے کر صلوات نہ پڑھے اس کی نماز باطل ہے۔ اور پھر یہ اشعار محی الدین عربی ہیں اور ان کے یہ اشعار ہیں، اور محی الدین عربی کہتے ہیں کہ اور اس کا ترجمہ کہ میرے لیے مقام فخر ہے کہ میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب سمجھتا ہوں، اور میں ان سے محبت اس لیے واجب سمجھ کر کرتا ہوں تاکہ خداوند عالم مجھے ان کے قرب سے نوازے اور مجھے ان لوگوں میں نہ قرار دے جن کو خداوند عالم نے ان سے دور رکھا ہے، کیونکہ جو چیز ان سے اللہ دور رکھتا ہے وہ رجس ہے اور میں رجس نہیں بننا چاہتا۔ مترجم اور یہ صفحہ نمبر ہے 70 اور اگلا پیراگراف اور 2 لائنیں ہیں یا آخری اس کی کہ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ احکامات الہیہ پر کسی قسم کا اور کوئی اجر نہیں مانگا مگر مودت ان کی اقربا کے ساتھ جو حکم خدا کے تحت واجب ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ مادی نفع نہیں چاہتے۔ ہر مسلمان کے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ احکامات الہیہ اور واجبات شرعیہ جس کی تکلیف مسلمانوں کو دی جاتی ہے، ان تکالیف کا مقصد مکلفین کو فائدہ پہنچانا ہے، اور جو کچھ بھی شرعی امور ہیں وہ فقط اور فقط اس لیے ہیں کہ ان پر عمل کرنے والے کو فائدہ پہنچے، ورنہ خدا رسول ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں کہ آپ عبادت کریں گے، ان کے حکم کو مانیں گے تو وہ خدا اور رسول رہیں گے، اور اگر آپ منکر ہو جائیں گے تو ان کی توحید نبوت میں کوئی کمی آ جائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ان کی ذات اس سے بالاتر اور بزرگتر بلکہ ان امور سے بے نیاز ہے۔ یہ تو صرف بشر کو فائدہ پہنچانے کے لیے خدا نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کیا ہے تاکہ اس بشر کو موقع دیا جائے کہ اپنے عمل سے اپنے مقام کو بلند کرے یا بدعملی کی وجہ سے بدبختیوں کے سنسان وادیوں میں گم ہو جائے۔ اسی طرح
حکم مودت ہے جس کا فائدہ مخلوق کو ہوگا۔ اور پھر اگلے صفحہ ہے 71 اور یہاں پہ موضوع ہے کہ حکم مودت مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے ہے۔ اسی اصول کے مطابق پروردگار عالم اور پیغمبر اسلام نے مودت اہل بیت کی بات کی ہے تاکہ مخلوق کو فائدہ پہنچ سکے، ورنہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مسلمان اہل بیت علیہ السلام کو کوئی مادہ فائدہ پہنچائیں، کیونکہ دنیا تو ان کے نظر میں ایک پست ترین اور کوچک ترین مقام کا نام ہے جن پر ان کی نظر پڑتی ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات کئی دفعہ بیان ہو چکی ہے کہ قطعی شرائط سے ثابت ہے کہ پیغمبر و امام دنیا میں برائیوں سے پرہیز اور نیکیوں کی طرف رغبت دلانے کا درس دینے آئے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ کیونکہ جو شخص دنیا کی رغبت رکھتا ہے وہ ابھی دنیا کی حقیقت سے جاہل ہے اور دنیا کی پستی اور ہلاکت سے ناواقف ہے، اور اسی طرح اسے آخرت کی بزرگی اور بقا کی بھی سمجھ نہیں ہے، لہٰذا جو ایسا جاہل و ناسمجھ ہو اسے ہرگز خداوند عالم نبی یا امام یا ولی نہیں بناتا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ پس حکم مودت اہل بیت سے خداوند عالم کی غرض ہے کہ مخلوق کو ان معصوم ہستیوں کے ساتھ عقیدت و مودت رکھنے اور ان کی تابع داری کرنے کی وجہ سے بے حساب نفع دیا جائے۔ من جملہ ان فوائد کے کچھ یوں ہیں، اور وہ فوائد دیے گئے ہیں۔ اس میں ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اتحاد ہو اور ان کے صاف دلوں میں خالص ایمان داخل ہو، اور تمام برائیوں اور رذیلیوں سے ان کا نفس پاک ہو، اور معرفت الہی اور دینی احکام اور ان کے حقائق جاننے کے لیے عقل سلیم پیدا ہو، اور پھر ہے کہ اور ان کا چال چلن تقوی کی تصویر ہو اور آخرت میں شفاعت کی نعمت سے مستفیض ہوں۔ اور آگے آنے والی بحثوں میں ہم بزرگی نعمت ولایت اور اس کے اثرات اور مخلوق کے فوائد کا تذکرہ کریں گے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 72، اور اگلا موضوع ہے کہ خمس قرب رسول کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح مال خمس کا ادا کرنا، یعنی خدا اور رسول نے مسلمانوں کو خمس کا حکم دیا ہے کہ یہ حق سعادت ہے، ادا کیا کرو، اور اس کا مقصد فقط یہ نہیں ہے کہ مسلمان ذریت رسول کو مادی فائدہ پہنچائیں، بلکہ اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ ایک تو تمہارے نفوس پاک ہو جائیں گے، اور دوسرا تمہارا مال پاک اور اس کا استعمال تمہارے لیے حلال ہو جائے گا، تیسرا اس فعل نیک کے ذریعے تم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے گا، اور قرب رسول تمہارے لیے عین قرب خدا کا وسیلہ ثابت ہوگا۔ اور اگلا پیراگراف اور آخری 2 لائنیں ہیں کہ اور پھر یہی وسیلہ تمہارے لیے شفاعت رسول کا سبب بن جائے گا۔ غرض کہ اہل بیت کی دوستی واجب اور ان کے حقوق کا ادا کرنا دنیا میں مقصد حیات اور آخرت میں باعث نجات ہے۔ اور اگلا صفحہ ہے 73، اور یہاں پہ موضوع ہے خدا کی طرف کا راستہ۔ قرآن مجید میں صریحاً خداوند عالم فرما رہا ہے کہ یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 47 ہے، اس کا ترجمہ: اے رسول کہہ دو میں نے تم سے جو اجر مانگا ہے وہ تمہارے ہی لیے ہے، میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگلا پیراگراف، یعنی میں نے تم سے اجر رسالت کے سلسلے میں حکم خدا کے تحت اپنے اقربا کی مودت اور ان کا حق مال خمس مانگا ہے، یہ تمہارے لیے ہی ایک فائدہ ہے۔ میرا جو فائدہ ہے تبلیغ احکامات الہیہ کے سلسلے میں، وہ فائدہ اور اجر اللہ تعالیٰ پر ہے، تمہاری مودت اقربا کے ساتھ اور ادائیگی خمس کا فائدہ تم ہی کو ہوگا، مجھے نہیں۔
اور پھر ہے کہ اسی طرح دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 57 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اے رسول کہہ دو میں اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ جو کوئی چاہے اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کرے۔ اور اگلی لائنیں ہیں کہ یعنی ذوی القربہ کی مودت ایک ایسا راستہ ہے جو بندے کو خدا کی طرف لے جاتا ہے اور مقام قرب الہی کو حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ صفحہ نمبر 74 اور موضوع ہے کہ دستورات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مودت۔ دوسرے الفاظ میں یہ بات اس طرح واضح ہوگی کہ جملہ پیغمبران چونکہ تبلیغ رسالت اور مخلوق کی رشد و ہدایت اور ان کو نیکی کے راستے پر چلانے کے لیے خداوند عالم کی طرف سے مامور ہیں، لہٰذا ان کی اجرت بھی خدا کے ذمے ہے، عوام پر اس کا بوجھ نہیں ہے، اور نہ ہی مخلوق سے کسی قسم کی طمع کی اجازت ہے، جیسا کہ اس کے ثبوت میں ہم قرآنی آیات اور احادیث مانند سورہ شعراء کے نقل کر چکے ہیں کہ جن میں انہوں نے خود اپنی امت سے کہا ہے کہ ہم تم سے اجر رسالت کا سوال نہیں کرتے کیونکہ ہمارا اجر اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے۔ تمام پیغمبروں کی عوام سے جو توقع تھی وہ فقط اور فقط یہ تھی کہ ان کی دعوت کو قبول کیا جائے اور جو وہ شرعی قانون عطا فرمائیں ان پر لوگ عمل کر کے اپنی نیک بختی کا سامان بنائیں، انہیں اور خود کو بارگاہ الہی میں سرخرو فرمائیں۔ اور اسی طرح مودت اہل بیت علیہ السلام بھی فرائض الہی میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ اگر مسلمان صاحبان ایمان خلوص نیت کے ساتھ اس حکم خدا پر عمل کریں اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت و مودت رکھیں اور ان کے علوم سے فائدہ اٹھائیں اور جس صراط مستقیم پر وہ چلاتے ہیں اپنے آپ کو چلائیں، تو اس کا مطلب و مقصد یہ ہوگا کہ مسلمانوں نے مکمل طور پر دعوت رسول اور حکم خدا کو قبول کر لیے ہے اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اور یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ مسلمانوں سے اور کوئی توقع نہیں کی، جیسا کہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں سے اجر رسالت کی توقع نہیں رکھتا سوائے مودت اہل بیت علیہم السلام کے، تاکہ تم ان کے وسیلے سے میرے لائے ہوئے دین کے احکامات پر عمل کر کے نیک بخت بن سکو۔ اور یہ صفحہ نمبر 75 اور یہاں پہ ایک نوٹ دیا گیا ہے کہ ولایت کے سلسلے میں آنے والی مجالس اور بحثوں میں ہم تفصیلی تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگلا موضوع ہے کہ چوتھی آیت تطہیر، خدا کی پاکیزہ مخلوق، اور یہاں پہ آیت تطہیر میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے اور اس کا ترجمہ کہ ماں سوائے اس کے کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ اے اہل بیت نبوت علیہ السلام وہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ آیہ تطہیر کے معنی کا خلاصہ یہ ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ اے اہل بیت علیہ السلام، پیغمبر اسلام، مشیت الہی یہ ہے کہ وہ تمام گناہوں، لغزشوں اور پستیوں کو تم سے دور رکھے تاکہ تمہارے دامن عصمت پر گناہ کی گرد نہ پڑے اور تم ہر گناہ کبیرہ و صغیرہ سے پاک رہ کر وادی عصمت کے شہنشاہ رہو۔ صفحہ نمبر 76 اور یہاں پر موضوع ہے کہ آیہ تطہیر میں پنجتن پاک علیہ السلام۔ اس بات میں شک نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے مراد اس آیہ شریفہ میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بہت سی شیعہ و سنی روایات متواترہ
اس کی گواہ ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے مراد پنجتن پاک اصحاب کسا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ علیہ السلام اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں، اور کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تقریباً 70 حدیث عامہ و خاصہ سے اس مطلب پر شاہد ہیں، جن میں زیادہ کتب اہل سنت میں مذکور ہیں، اور ان سب کو جاننے کے لیے آپ کتاب غایۃ المرام اور بحرانی کی طرف رجوع فرمائیں۔ یہ اور پھر اگلا موضوع ہے کہ روایت ہے بسیار از علماء عامہ، یعنی عام علماء کے سے بہت ساری روایتیں، روایت ہائی بسیار بہت ساری۔ یہاں پہ موضوع ہے، یہ تحریر ہے، پیراگراف شروع ہوتا ہے کہ جلال الدین سیوطی نے اپنے تفسیر در منصور میں 20 احادیث آیے تطہیر کے بارے میں نقل کی ہیں کہ اس آیے شریفہ میں اہل بیت سے مراد پنجتن پاک علیہ السلام ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ اور ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں 15 روایات کو مختلف اسناد کے ساتھ نقل کیے ہے کہ یہ آیہ تطہیر پنجتن پاک کے لیے مختص ہے، اور من جملہ ان کے کہ ایک قول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی نقل ہوا ہے کہ، اور اس کا ترجمہ ہے کہ یہ آیہ تطہیر 5 نفوس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے علی علیہ السلام ہے، تیسری فاطمہ علیہ السلام ہے، چوتھے حسن اور پانچویں امام حسین علیہ السلام ہیں۔ یہ ہیں پنجتن پاک۔ نیز ابن حجر اور احمد بن حنبل اور واحدی اور ثعلبی اور دوسرے تمام مفسرین و محدثین نے ابو سعید خضری سے روایت کی ہے کہ یہ آیہ تطہیر پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر 77 اور اگلا موضوع ہے کہ بذات خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی پہچان کرائی۔ تمام اسلامی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے فرقے متفق ہیں کہ جس وقت آیہ تطہیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو اپنے سامنے بٹھایا اور علی علیہ السلام اور فاطمہ علیہ السلام کو ارد گرد بٹھا کر اوپر سب کے اپنی چادر اوڑھ لی، اور یہاں تک کہ پنجتن پاک دوسرے لوگوں سے جدا اور ممتاز ہو گئے۔ اچانک آپ نے آیہ تطہیر کو تلاوت کیا اور اسی آیہ مجیدہ کے پڑھنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنے ہاتھوں کو ابا کے نیچے سے باہر نکال کر آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی واذہب عنہ الرجس وطہرہم تطہیرا۔ خدایا یہ ہیں میری اہل بیت، پس پلیدی کو ان سے دور رکھ اور ان کو پاک رکھ جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ اس جملے کا تکرار فرمایا اور جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سب کچھ دیکھا بھی اور مذکورہ باتیں سنی بھی، کیونکہ یہ سارا واقعہ انہی کے حجرے میں ہوا، اور وہی اس حدیث اور روایت کی چشمدید گواہ ہیں۔ اگلا صفحہ نمبر 78 اور موضوع ہے کہ مگر ام سلمہ اہل بیت سے نہیں ہیں۔ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پنجتن پاک علیہ السلام کو اس عالم میں دیکھا تو نزدیک ہو کر دامن کسا کو اٹھایا تاکہ اندر داخل ہو جائیں، اور یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن کسا کو ام سلمہ کے ہاتھ سے لے کر اپنے اوپر ڈال لیا اور ام المومنین کو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہ دی، بلکہ فرمایا کہ تو نیکی پر ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، اے ام سلمہ، تو میری بیوی ہے، چادر کے نیچے مت آ کیونکہ یہاں میری اہل بیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ بیویاں اور ہوتی ہیں اور اہل بیت اور ہوتے ہیں۔ مترجم
اور پھر اگلا موضوع ہے، اگلا پیراگراف ہے کہ اس حدیث کو امام احمد حنبل نے اپنی مسند صفحہ 292 اور جلد 6 میں، اور واحدی نے اسباب نزول صفحہ 267 میں، اور ابن جریر اور ابن منظر اور بہقی نے اپنے سنن میں، اور تبرانی اور ترمذی نے بھی اسی طریقے سے نقل کیا ہے۔ اور اگلا موضوع ہے، پیغمبر اسلام نے آیت تطہیر کا تکرار فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت تطہیر کو پنجتن پاک کے ساتھ مختص کرنے کے لیے صرف ایک دفعہ تلاوت کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ کئی مرتبہ اس عمل کا تکرار کرتے ہوئے اس آیت کو تلاوت فرمایا، اور اسی پر ہی قناعت نہیں کی، بلکہ ہر روز صبح کی نماز کے لیے جب اٹھتے تو مسجد میں جانے سے پہلے دروازے حجرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر آ کر کھڑے ہو جاتے اور فرماتے: السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے خاندان نبوت، تم پر درود ہو، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی پلیدی کو دور رکھے اور تم کو پاک رکھے، جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ صفحہ نمبر ہے 79، اور اگلا پیراگراف ہے، اور روایت انس کی بنا پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ماہ مسلسل یہ عمل جاری رکھا۔ مسند احمد حنبل صفحہ 259 اور جلد ہے 3، اور ابن عباس کی روایت کے مطابق 7 ماہ اور ایک دوسری روایت کے مطابق 8 ماہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل جاری رکھا۔ اشرف الموید سہیانی صفحہ 8 پہ یہ وہاں سے یہ جملے لیے گئے ہیں روایت کے، اور یہ اب صفحہ نمبر ہے 79، اور یہاں پہ موضوع ہے کہ جرأت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں حیران ہوں۔ اس مقام پر پہنچ کر میں جرأت خلیفہ دوم عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حیران ہوں کہ جس دروازے پر کھڑے ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آیت تطہیر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اسی دروازے پر اس نے آگ کیسے لگائی؟ اور اس ناجائز کام کا یہ مرتکب کیسے ہوا؟ اگلا پیراگراف ہے کہ اس واقعے کو علماء عامہ کے بزرگ عالم عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ نے کتاب الامامت والسیاست میں بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے بیعت ابو بکر سے انکار کیا تھا وہ تمام حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں جمع ہوئے، اور ابو بکر نے عمر کو ان کے پیچھے بھیجا۔ عمر نے خشک لکڑیاں منگوائیں اور اعلان کیا کہ مجھے خدا کی قسم ہے، اگر تم لوگ باہر نہ آئے تو میں اس گھر کو اور اس کے اہل کو آگ میں جلا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا گیا کہ تم تو اس گھر کو آگ لگانے کی بات کر رہے ہو جس میں ہمارے رسول کی بیٹی بطول رہتی ہیں۔ کہنے لگے رہتی ہوں گی تو کوئی پرواہ نہیں، اور پھر بریکٹ میں ہے کہ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قطعاً یہ پرواہ نہ کی کہ یہ ہمارے رسول کی بیٹی بطول علیہ السلام اور ان کے نواسے حسن اور حسین علیہ السلام کا گھر ہے، اور جس کو میں غدیر میں مولا مان کر مبارک دے چکا ہوں، یہ بریکٹ کلوز، اور یہ اسی علیہ السلام کا گھر ہے مترجم۔ حالانکہ وہ آیت تطہیر کے مصداق ہیں، لیکن کسی قسم کی کوئی پرواہ نہ کی اور مقام علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین علیہ السلام کو کوئی اہمیت نہ دی، اور کہا کہ، اور اس کا یہ ترجمہ ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ جو مجھے
اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری ضرور اس گھر اور گھر میں رہنے والوں کو آگ میں جلا دوں گا۔ کسی نے کہا، اے حفصہ کے باپ، یہاں تو فاطمہ رہتی ہیں۔ کہنے لگا، رہتی ہوں گی، یہ یعنی پروانہ کی۔ اور اس طرح یہ اگلا موضوع ہے کہ اس معاملے پر شہرستانی کہتا ہے، شہرستانی کتاب ملل و نحل صفحہ نمبر 26 طبع عبران میں نظام سے نقل کرتا ہے کہ، اور اس کا یہ ترجمہ ہے کہ شکم بنت رسول جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر عمر کی ضرب کا یہ اثر ہوا کہ جناب محسن نواسہ رسول شکم مادر میں شہید ہو گئے، اور عمر صدا بلند کر رہے تھے کہ میں اس گھر کو اور اس میں رہنے والوں کو آگ میں جلا دوں گا، جب کہ حقیقت یہ تھی کہ اس وقت گھر میں سوائے علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین علیہ السلام کے اور کوئی نہ تھا۔ علماء اہل سنت نے اس سلسلے میں بہت کچھ لکھا ہے، طوالت کے خوف سے صرف مذکورہ روایت پر اکتفا کرتا ہوں۔ یہاں تک ہم اپنی آڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اگلی آڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔